السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 258۔ ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين۔ کیا آپ نے اس شخص کے معاملے پر غور نہیں کیا جس نے ابراہیم علیہ السلام سے اس کے رب کے بارے میں جھگڑا کیا جبکہ اللہ نے اسے حکومت دے رکھی تھی؟ جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب تو وہ ہے جو زندگی اور موت دیتا ہے، تو اس نے کہا میں بھی زندہ کر دیتا ہوں اور مار دیتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے تو اسے مغرب سے نکال کر دکھا۔ یہ بات سن کر وہ کافر لاجواب ہو گیا اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ پیچھے ہم طاغوت کے بارے میں پڑھ کے آئے، تو یہاں پہ مزید مثال سے سمجھایا ہے کہ طاغوت صرف شیاطین میں نہیں بلکہ انسانوں میں بھی ہوتے ہیں، اور یہ لوگ طاغوت بن کر کیسے خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ تو یہاں پر اسی طرح ایک شخص کا ذکر ہے کہ جس کو اللہ نے بہت وسیع بادشاہت دے رکھی تھی، اور اس کا نام روایات میں نمرود بن فالح آتا ہے، اور یہ بابل کا بادشاہ، اور کہا جاتا ہے اس کی بادشاہت بہت وسیع تھی، یعنی مشرق سے لے کر مغرب تک اللہ نے اسے بادشاہت دے رکھی تھی۔ اور حضرت مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں مشرق اور مغرب کی بادشاہت رکھنے والے 4 لوگ ہوئے ہیں، جن میں سے 2 مومن ہیں اور 2 کافر۔ 2 مومن، ایک حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام اور دوسرے حضرت ذوالقرنین، اور کافروں میں بھی 2 ہیں، نمرود اور بخت نصر۔ تو اس آیت میں جس بادشاہ کا ذکر ہے نمرود بن فالح، یہ ان 4 میں سے ایک ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے مشرق سے مغرب تک کی بادشاہت دے رکھی تھی۔ تو یہ نمرود اپنی بادشاہت کی وجہ سے تکبر کرتا تھا اور خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، اور ابراہیم علیہ السلام نے جب اس کے سامنے دعوت توحید رکھی تو وہ تکبر کرتے ہوئے دلائل مانگنے لگا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی صفات سے اسے آگاہ کرنا شروع کیا کہ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ یہ دلیل سن کر یہ بدبخت ہٹ درمی پر اتر آیا اور کہا کہ یہ کام میں بھی کر سکتا ہوں۔ پھر اس نے جیل میں سے سزائے موت والے 2 قیدیوں کو لانے کا حکم دیا، اور ان میں سے ایک کو قتل کر دیا اور دوسرے کو زندہ چھوڑ دیا۔ یہ دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اس کو سمجھ گئے، اور آپ نے پھر اس ذہن کے سامنے ایسی دلیل پیش کی کہ وہ کسی صورت بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکا، اور وہ لاجواب ہو کر رہ گیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب کائنات کا مالک ہے، اگر تو بھی اس چیز کا دعویٰ کرتا ہے تو باقی کائنات کی چیزوں کو تو چھوڑو، صرف سورج کی حرکت میں تبدیلی کر کے دکھاؤ۔ روزانہ سورج مشرق سے نکلتا ہے، تم اسے مغرب سے نکال کر دکھاؤ۔ کیونکہ یہ اس کے اختیار میں نہیں تھا، اس لیے وہ یہ نہیں کر سکا اور لاجواب ہو گیا، لیکن پھر بھی اپنے تکبر کی وجہ سے ہدایت نہ پا سکا۔ اور آگے ہے واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ کیونکہ جو شخص اللہ کی نشانیاں دیکھنے کے بعد، اللہ کا کلام سننے کے بعد، اس کے دلائل دیکھنے کے بعد بھی ایمان نہ لائے، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اسے ہدایت نہیں دیتے، کیونکہ ہدایت کے لیے طلب، عاجزی اور دعا ضروری ہے۔ آیت نمبر 259۔ او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير۔ یا آپ نے اس شخص کے واقعے پر غور نہیں کیا جو ایک بستی کے پاس سے گزرا جو اپنی چھتوں سمیت گری پڑی تھی؟ وہ اسے دیکھ کر کہنے لگا اللہ اس بستی کو موت کے بعد دوبارہ کیسے زندہ کرے گا؟ تو اللہ نے اسے 100 سالوں کے لیے مار دیا، پھر زندہ کر کے پوچھا تم کتنی مدت اس حال میں رہے ہو؟ اس نے کہا 1 دن یا دن کا کچھ حصہ میں اس حال میں رہا ہوں۔ اللہ نے فرمایا نہیں بلکہ 100 سال تک تم اس حالت میں رہے ہو۔ تو اپنے کھانے پینے کی چیزوں کو دیکھو، وہ اتنی مدت گزرنے کے بعد بھی خراب نہیں ہوئی، اور اپنے گدھے کی طرف دیکھو، یہ سب کچھ اس لیے کیا ہے تاکہ
ہم تمہیں لوگوں کے لیے نشانی بنا دیں، اور گدھے کی ہڈیوں کی طرف دیکھو کہ ہم انہیں کس طرح ایک دوسرے پر جوڑتے ہیں، پھر ان پر گوشت چڑھاتے ہیں۔ پھر جب حقیقت اس کے سامنے کھل کر آ گئی تو اس نے کہا کہ اب مجھے یقین کامل ہو گیا ہے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اب یہاں پہ تاریخ کا ایک اور واقعہ بیان کیا جا رہا ہے کہ ایک پیغمبر تھے اور راستے سے گزر رہے تھے کہ انہوں نے راستے میں دیکھا کہ ایک بستی تباہ ہوئی ہے، اور اس پیغمبر کا نام روایات میں عزیز علیہ السلام آتا ہے، اور یہ بستی بیت المقدس تھی کہ بخت نصر بادشاہ نے بیت المقدس کو اجاڑ دیا تھا اور اس کے باشندوں کو قتل کر دیا تھا، اور اس میں کوئی جاندار باقی نہیں رہا تھا، ہر طرف کھنڈرات ہی کھنڈرات تھے۔ تو وہاں سے عزیز علیہ السلام کا گزر ہوا، تو جب آپ علیہ السلام نے بیت المقدس کا یہ حال دیکھا تو کھڑے ہو کے سوچنے لگے کہ یہ شہر اب کیسے آباد ہوگا، اور آپ علیہ السلام کے دل میں اسی قسم کے خیالات آ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو اسی جگہ فوت کر دیا، اور آپ علیہ السلام کی وفات کے 70 سال بعد بیت المقدس دوبارہ آباد ہوا۔ یہودیوں نے اسے چاروں طرف سے آباد کر دیا، پہلے سے زیادہ رونق اور چہل پہل ہو گئی، عالی شان خوبصورت مکانات بن گئے، لوگ بڑے عیش و آرام سے یہاں رہنے لگے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے عزیز علیہ السلام کو پورے 100 سال بعد دوبارہ زندہ کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام سے فرشتے کے ذریعے پوچھا کہ یہاں کتنی دیر ٹھہرے، تو آپ علیہ السلام نے کہا کہ میں ایک دن یا اس سے کچھ کم حصہ رہا ہوں، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آپ پورے 100 سال بعد زندہ ہوئے ہیں، اور پھر انہیں کہا کہ اپنے کھانے کی طرف دیکھو جو بالکل بھی خراب نہیں ہوا تھا، ایک دم تر و تازہ تھا۔ پھر حکم دیا کہ اب اپنا گدھا دیکھو جس کی وہ سیدھا ہڈیاں ان کے سامنے پڑی تھیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کے سامنے اس گدھے کو زندہ کیا کہ سب ہڈیاں جمع ہوئیں، پھر ایک ایک ہڈی اپنی اپنی جگہ پر جڑ گئی، پھر ہڈیوں کا پورا ڈھانچہ قائم ہوا، پھر اس پر گوشت چڑھا، پھر فرشتوں کو بھیج کر اس میں پھونک ماری گئی، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ زندہ ہو گیا۔ اور اس پورے منظر کو حضرت عزیز علیہ السلام دیکھتے رہے، اور جب یہ سب کچھ دیکھ چکی تو کہنے لگے کہ اس بات کا علم تو مجھے تھا ہی کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، لیکن اب میں نے اپنی آنکھوں سے بھی دیکھ لیا ہے۔ اور اس واقعے کو اللہ تعالیٰ نے بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے مرنے کے بعد کی زندگی کی ایک نشانی بنا دیا، اور واضح کر دیا کہ اللہ تعالیٰ ہی موت اور زندگی کا مالک ہے، مرنے کے بعد بھی وہ زندہ کرنے پر قادر ہے۔ آیت نمبر 260، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اس وقت کو یاد کیجیے جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب مجھے دکھائیے آپ کیسے مردوں کو زندہ کریں گے۔ اللہ نے فرمایا، کیا تمہارا اس پر ایمان نہیں؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، کیوں نہیں، لیکن اپنے دل کا اطمینان چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا، 4 پرندے لے کر انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالو، پھر ان ٹکڑوں کو 4 مختلف پہاڑوں پر ایک ایک کر کے رکھ دو، پھر انہیں بلاؤ، وہ تمہارے پاس اڑتے چلے آئیں گے۔ خوب جان لو کہ اللہ زبردست اور بڑی حکمت والا ہے۔ یہاں پہ اب ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ کہ ابراہیم علیہ السلام علم الیقین سے عین الیقین کا مشاہدہ کرنا چاہتے تھے، کیونکہ موت کے بعد دوبارہ زندگی کے تجربے کو دیکھنے کے بعد اللہ کے پیغمبر اور ولیوں کا ایمان بڑھ جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا پیغمبروں کے ساتھ ایک الگ رعایت کا معاملہ ہوتا ہے، اور ان کا یقین ایمان بھی باقی لوگوں سے زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ لوگوں کے مقابلے میں زیادہ ہدایت یافتہ ہوتے ہیں اور لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجے جاتے ہیں، اس لیے ان کو ایسے معجزے دکھا کر ان کے یقین میں اور اضافہ کیا جاتا ہے۔ تو اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ انہیں دکھائیں کہ موت کے بعد مردوں کو دوبارہ کیسے زندہ کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ تمہارا اس پر یقین نہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا، کیوں نہیں، بس اپنے دل کا اطمینان چاہتا ہوں، کیونکہ سنی ہوئی بات دیکھی ہوئی چیز کے برابر نہیں ہو سکتی۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ پرندے پالو اور انہیں اپنی آواز سے مانوس کرو، اور جب وہ مانوس ہو جائیں تو پھر انہیں ذبح کر کے ان کے ٹکڑے ٹکڑے کرو، آپس میں ملا کر 4 مختلف پہاڑوں پر رکھ دو، اور پھر انہیں آواز دو، وہ تمہارے پاس اڑتے چلے آئیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اسی طرح کیا، 4 پرندے لیے، انہیں اپنے سے مانوس کیا،
پھر جب وہ مانوس ہو گئے تو انہیں ذبح کیا، ان کے ٹکڑے آپس میں ملا دیے، پھر انہیں 4 مختلف پہاڑوں پر ان کے ٹکڑے رکھ دیے۔ پھر وہ جس پرندے کو آواز دیتے تھے اس کے ادھر ادھر بکھرے ہوئے ٹکڑے آپس میں مل جاتے، جڑتے، اور پھر وہ زندہ ہو کر اڑتا ہوا ان کے پاس آ جاتا۔ اور اسی طرح ایک ایک کر کے یہ چاروں پرندے زندہ ہو کر اڑ گئے۔ اس آیت کا خلاصہ کہ جب تمہارے پرندے چند دن کے پالنے پر تمہارے بلانے پر بھاگتے چلے آتے ہیں، تو کیا پھر میری مخلوق میری ایک آواز پر نہیں آئے گی جب سور پھونکا جائے گا؟ اور اس طرح قرآن پاک میں بھی آتا ہے فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ، اور جب سور پھونکا جائے گا تو اس وقت تمام لوگ اپنی اپنی قبروں سے اٹھ کر اپنے رب کی طرف دوڑتے چلے جائیں گے۔ آگے ہے وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، خوب جان لو کہ اللہ زبردست اور بڑی حکمت والا ہے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، جو ہم نے پڑھا اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔